رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں ہوں گے آپ کے مالی معاملات، تجارتی معاملات، صنعتی معاملات، لین دین کے مسائل پر آپ کے سوالات، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب اسلاف کا انداز تجارت کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت میں منقول حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک کال لے لیتا ہوں میں، اور پھر کال کے ساتھ ہی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک کال دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل اس سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، ہماری پکوڑوں کی دکان ہے، اچھا مال بچ جاتا ہے، ہم اس کو دوسرے دن گرم کر کے بیچتے ہیں، تو ایسا بیچنا کیسا جبکہ گاہک کو بھی پتہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو خراب نہیں ہوتی، مطلب کوئی اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے یا کھانے کے لائق نہ رہیں، ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جو وصف تازگی کا اس کے اندر پکتے وقت ہوتا ہے، ٹھیک، بعد میں وہ وصف نہیں مانا قائم نہیں جاتا، رہتا۔ جیسے بریانی ہے، ٹھیک ہے، تو بریانی جو ہے وہ کوئی اگلے دن کے بیچے گا تو لوگ اس کو باسی بریانی کہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کے اندر ایک عیب ہوگا، ٹھیک، یعنی باسی ہونا، اگرچہ کہ وہ سڑی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک، کھانے کے لائق ہے، صحیح، گھروں میں جیسے کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیچنے والا جب بیچے گا تو وہ اب اس قیمت کی نہیں بکے گی، ٹھیک، اب اس کے اندر وہ ایک عیب ہے جس کی بنا پر جو گاہک ہے اس کی جو ترجیحات ہیں اس میں فرق آتا ہے، اس میں خلل آتا ہے، اور بریانی سے کہیں زیادہ فرق پکوڑوں میں ہوگا۔ بالکل، تو گھنٹوں سے فرق آ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی گاہک کو پتہ ہوتا ہے، یہ دل کو منانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، گاہک کو اگر صراحتاً بتائیں کہ جی یہ ہم نے دوبارہ گرم کیے ہیں تیل میں ڈال کر، کل کے ہیں، گاہک مان جائے تو اچھی بات ہے، صحیح، بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گاہک خود یہ فرض کر لینا کہ یعنی گاہک کو پتہ ہوتا ہے، یہ کچھ جم نہیں رہی بات، دل مطمئن نہیں ہو رہا اس پر۔ بات تو ایسی ہے، میں نے بھی سوال سنا تو یہی محسوس ہوا کہ سائل محترم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ گاہک کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزیں پتہ ہو جائیں تو قبول کرنے کے خلاصہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر بغیر بتائے بیچنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک، عیب ہے، عیب چھپا کر بیچنا لازم ہے۔ ٹھیک، کال ہمیں دے دیجیے گا۔
میرا نام خالد امیر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی پرچون کی دکان ہو اور وہ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہے کہ زکوٰۃ کی مد میں اپنے گاہک کو وہ ڈسکاؤنٹ دے، یعنی ڈسکاؤنٹ کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرے، کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا ٹھیک ہے؟ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا، مطلب ڈسکاؤنٹ کر کے زکوٰۃ کٹوا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اور ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک لفظ کو بنیاد بنا کر ایک فقہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، مطلب سوال ایک عجیب قسم کا ہے. پہلے تو ہم سوال کی تحلیل کرتے ہیں، ٹھیک، یعنی پڑتال کرتے ہیں. ٹھیک. لفظ ڈسکاؤنٹ جب معاشرے میں بولا جاتا ہے تو دو طرح سے بولا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی سیل لگی ہوئی ہے، 5% ڈسکاؤنٹ پر لے جائیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک چیز 100 روپے کی ہے صحیح، اور آپ نے سیل لگا دی جی 95 روپے کی لے جائیں. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے سستا مال بیچا، ٹھیک ہے، اور اگر مارکیٹ سے سستا بیچا اور کوئی اچھی نیت کی ہے تو ثواب کی بھی گنجائش بن جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی ادائیگی تو نہیں کی سامنے والے کو. ٹھیک ہے، یہ 5% جو ڈسکاؤنٹ ہے ادائیگی تو نہیں ہوئی. تو آپ نے 95 روپے کا ہی سودا کیا ہے، صحیح، 5 روپے تو کلعدم ہو گئے، وہ تو کسی کھاتے میں آئے نہیں نا، شمار میں آئے نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سامنے والا آپ کا مقروض ہوا ہو اور مقروض ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو قرضہ چھوڑا ہو، ایسی صورت تو نہیں ہے. نہیں، وہ دکاندار جو ہیں یا جو اس طریقے کا کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ یوں سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے 100 کی بیچی ہے، کسٹمر سے 95 لی ہے. دیکھیں سودا اگر 100 کا ہوا ہے، زکوٰۃ ہوتی یا نہیں ہوتی وہ اسٹیپ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم اس سوال کی ہی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سودا تو 95 روپے میں ہوا ہے. سودا کتنے کا ہوا ہے؟ 95 روپے کا. تو گاہک کے ذمے کتنے روپے واجب الادا ہوئے؟ 95 روپے ہوئے. 100 روپے تو واجب الادا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، کیا آپ یہ کہیں کہ جی 5 روپے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہوتے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے؟ ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ صورت پائی جاتی ہے تو آپ نے کچھ چھوڑے ہی نہیں. صحیح ہے. اب ہم دوسری صورت فرض کر لیتے ہیں ٹھیک کہ آپ مال جو ہے وہ 100 روپے کا اس وقت بیچتے ہیں. ٹھیک. تو اب ہم زکوٰۃ کی طرف آ رہے ہیں. جی. تو کیا ہر گاہک مستحق زکوٰۃ اور شرعی فقیر ہوگا؟ صحیح نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. جی. ہر شخص آ کر جو ہے نا وہ خریداری کرے گا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ بھی آ گیا. ٹھک ہے، سپوز کر رہے ہیں بھی. ایک ایسا شخص آ گیا جو مستحق زکوٰۃ ہے اور سودا 100 روپے کا ہی ہوا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے 50 دے دو، 50 تمہیں زکوٰۃ کی مد میں ٹھیک ہے، مطلب چھٹے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کا مقروض ہے، ٹھیک، تو زکوٰۃ کی یہ صورت نہیں بنا سکتے کہ ٹھیک ہے قرضہ نہیں دینا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت، اس صورت سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک. اور یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ رقم آپ اس کے ہاتھ میں دیں، ٹھیک، پھر اس سے اپنے قرضے کی جو رقم ہے وہ واپس لے لیں. ٹھیک. یعنی 1 لاکھ روپے کا کوئی مقروض ہے تو میرا مقروض ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 1 لاکھ روپے جو آپ سے وصول کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں دینا، وہ زکوٰۃ میں کاٹ لیے، ایسے ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے وہ دینا پڑے گا. اس سے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ دے زکوٰۃ کے طور ٹھیک پر، ہے، پھر جو قرضہ نکلتا ہے وہ آپ لے لیں واپس. ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے تو اس میں کسی بھی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اور بڑا ہی عجیب سوال تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ایک جواب دینے کی کوشش کی ہے میں نے. ٹھیک. سر مفتی صاحب یہ جیسے سوال تھا واقعی میں عجیب ہی سوال تھا، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے سوال کی جو نوعیت ہے نا، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ اپنے تئیں اپنے طور پہ بڑا نیکی کا کام سمجھ رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا. سائل نے تو ایک سوال کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ایسا کرتے ہوں. ٹھیک، کال ہمیں دے دیجیے گا. محمد یعقوب وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں کہیں کام کرتا ہوں گھنٹوں کے ساتھ، تو یہ بات ہے کہ
کبھی کبھی 5 منٹ کم ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ میرا بھائی ہے, ٹھیکیدار بھائی ہے, تو وہ اتنی ہے کہ اس کا اس کا اعتماد ہے مجھ پر کہ وہ صاحب میں نہیں رکھنا ہوتا ہے, ہفتے بعد دوں, مہینے بعد دوں, جب بھی دوں. کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ سوال تھا کہ 5 منٹ کبھی ڈیوٹی پہ جلدی چلے آتے ہیں, کبھی دیر سے آ جاتے ہیں. دیکھیں اس کی صورت یہ ہے کہ یہ روزانہ اپنی حاضری لگائیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک A4 کا اگر پرچہ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے. ہینڈ رائٹنگ سے, ٹھیک ہے. پرچے کے گم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کاپی لا کر رکھ لیں, رجسٹر لا کر رکھ لیں, ٹھیک ہے. اپنی حاضری لگا دیں. ٹھیک ہے. اور اس کی فوٹو کاپی اسے بھیج دیا کریں مالک کو. صحیح ہے. وہ پھر اس کو دیکھ کے حساب کر دے. صحیح ہے. اگر وہ عرف سے زیادہ جو لیٹ منٹ ہیں ان کی کٹوتی کرتا ہے جی تو اسے اس کا بھی حق ہے. ٹھیک. اور اسے یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ عرف سے زیادہ کون سی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. ٹھیک. تو اپنے طور پر آپ یا اسے بتا دیں کہ میں حاضری دیکھ کر پورے مہینے میں اتنے منٹ لیٹ آیا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ پیسے پورے دیتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے, وہ مالک ہے. ٹھیک. ایک اور شامل کریں گے سلسلے میں, ایک کال اور دیجیے گا. بنس روڈ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کہیں جاب کرتا ہے تو اس کا سیٹ جو ہے وہ سیلری دینے میں جو ہے نا وہ کچھ ٹائم لگا دیتا ہے. پہلی تاریخ کو سیلری دینی ہے, 10 تاریخ ہو جاتی ہے, 12 تاریخ ہو جاتی ہے. تو اگر جو وہاں جاب کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب اس کو بھی یوں لگے کہ مطلب اگر سیٹ جو ہے نا یہ سیلری میں دیر کرتا ہے تو میں بھی چلو جو ہے نا وہ جاب پہ ٹائم پر نہیں جاؤں گا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ جاؤں گا. سیٹ اگر پوچھے گا تو میں بھی کہہ دوں گا کہ بھائی آپ سیلری میں دیر کرتے ہو تو میں لیٹ آتا ہوں. دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ مطلب جیسے دن میں 2 چائے الاؤ ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارا کوئی مہمان آئے آفس میں تو ہم اس کو اپنی ایک چائے مطلب سیٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کو پلا دیں. 2 چائے ہماری ہے تو ہم اس میں سے ایک چائے کیا اس کو پلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. مفتی اب یہ پہلا سوال, پہلا جو تھا ان کا سوال کا حصہ کہ جاب سیٹ جو ہے وہ سیلری لیٹ کرتا ہے تو میں لیٹ جاؤں گا, ادلا بدلا ہو جائے گا. معاشرے کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں نا جی, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو باغیانہ سوچ نظر آئے گی. ٹھیک. کہ لوگ کسی ضد میں آ کر ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہر ایک کی مختلف ہسٹری ہوتی ہے. صحیح. تو اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں جی, یہ ایک مطلب کہ ان کا حق پورا نہیں کیا جا رہا. سیلری تاخیر سے ملتی ہے. ٹھیک. 10 تاریخ کو ملتی ہے لیکن ملتی پوری ہے. ٹھیک. اب یہ پوری سیلری لے کر کم وقت دیں تو یہ تو سیٹ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور عند اللہ بھی یہ خیانت ہے. یعنی آخرت کے تعلق سے بھی ایک خیانت کا معاملہ ہے. تو ان اب برائی کا جو بدلہ ہے وہ برائی سے تو نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. سیٹ کا سیلری لیٹ کرنا چھوٹی غلطی ہے. صحیح. اور ان کا پوری سیلری لے کر وقت پورا نہ دینا یہ بڑی غلطی ہے. ٹھیک. مطلب وہ سیٹ کی غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہے تو غلطی, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو وقت پر سیلری دینی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن تاخیر کر رہا ہے لیکن پوری دے رہا ہے. پوری دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہاف پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹولہ ماریں, ٹھیک ہے, آدھا دن نہ آئیں, جب مرضی آئیں اور وہاں لکھیں کہ جی میں تو وقت پر آ گیا ہوں. تو یوں کئی قسم کے گناہ جو ہے وہ کیے بغیر یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک. تو حل برداشت ہے. برداشت. کہیں اور اچھی جاب ملتی ہے تو وہاں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی یہی ڈیوٹی کرنی پڑے گی تو ٹھیک ہے, اس کو فیس کریں. ٹھیک. اور پھر برداشت کرنا سیکھیں. ٹھیک. عدم برداشت سے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب رویے جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جاری ہوتی ہیں. جی جی. گاڑی سے گاڑی ملی ہوئی ہے. ٹھیک. اور سوال ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گاڑی والا جو ہے وہ
आगे कहीं से रास्ता मिल जाए उसको, ठीक है, लेकिन पीछे जो बाइक वाला खड़ा हुआ है या कोई और गाड़ी वाला खड़ा हुआ है बेचैन, हॉर्न पर हॉर्न दिया जा रहा है, हॉर्न पर हॉर्न दिया जा रहा है, उसे भी पता है कि आगे जगह नहीं। लाइट पे लाइट मारा जा रहा है। अब किसे समझाए आदमी? ठीक, तो ये अदम बर्दाश्त है। अब इससे जो है ना फिर वो एक बागियाना सोच पैदा होती है, ठीक, और उस सोच की वजह से इंसान बसा औक़ात जराइम की तरफ भी मुतवज्जह होता है। उसके नज़दीक एक खुद साख्ता जो है वो दलाइल होते हैं। ठीक। लेकिन जो इदारे हैं या जिन अफराद के पास ऐसे वर्कर्स काम करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है मुलाजमत पेशा तबके की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जिसे हम शायद गरीबों में शुमार कर सकते हैं, तो उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं सैलरी से, और उनकी जो तारीखें होती हैं जैसे जैसे करीब आती हैं तो वो उम्मीद लगाए रखते हैं। तो बसा औक़ात तो मजबूरियाँ होती हैं इदारों की, अफराद की, कंपनीज़ की, और बसा औक़ात क्योंकि मार्केट में रहने का मौका मिला है, बिला वजह की ताख़ीर होती है, यानी अपनी सुस्ती होती है जिससे दूसरे अफराद मुशक्क़त में आ रहे होते हैं, तो उनको क्या मदनी खुद? एक मरतबा निगरानी शुरा के साथ बैठे हुए थे जी, तो बता रहे थे कि एक मरतबा कोई मदनी मशवरा ले रहे होंगे, तो उसमें से किसी ने कहा कि आप आखिरी तारीख़ों में ना मशवरा ना रखा करें, ठीक है, हमारे पास किराए के पैसे नहीं होते। अल्लाह, किसी ज़िम्मेदार ने कहा होगा। ठीक, तो फिर निगरान शुरा ने बताया कि हमने ये बाकायदा पॉलिसी के तौर पर ताकीद की कि आखिरी तारीख़ों में मशवरा ना रखा जाए। ज़ाहिर बात है दावत इस्लामी के जो मदनी काम करने वाले हैं जी, तो हर शख्स तो कोई तनख्वाह पर काम नहीं कर रहा होता, जी बिल्कुल, तो इलाकों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपना तन मन धन लगाकर हस्ब तौफीक काम कर रहे होते हैं। तो ये माशरे की एक आवाज़ थी ना, ठीक है, एक कौन नहीं जानता, सब इंसान है ठीक, कि आखिरी तारीख़ों में क्या कैफियत होती है, जी, और फिर आगे चले जाएं, मज़ीद डिले पे डिले हो जाएं तो 100 प्रॉब्लम्स हैं और उसका हक़ तो मारा जा रहा है। ठीक, और ऐसा करने वाला गुनाहगार तो है, गुनाहगार, बिला उज़्र शरी जो ऐसा कर रहा है जी, वो गुनाहगार तो होगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो इन्हीं का दूसरा सवाल था वो चाय वाला, कि 2 चाय की इजाज़त है इन्हें, और अगर 1 चाय अपने किसी मेहमान को पिला दें। देखिए अगर ये 2 चाय भी पी लेते हैं और दफ्तर में ये उर्फ़ है कि ठीक है कभी किसी का मेहमान आ गया तो उस मेहमान को भी चाय दे दी जाए, ठीक है, तो ये 2 चाय पीकर भी जो है वो तीसरी चाय मंगवा सकते हैं, ठीक है, अगर उर्फ़ है, सेठ की तरफ से ठीक है। इजाज़त है। और अगर बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है, मेहमान अलाउ ही नहीं है, ठीक है, तो चाय तो बाद में आएगी ना, मेहमानी अलाउ नहीं है, पहला तो मेहमान है। ठीक, ऑफिस में और ड्यूटी टाइम में मेहमान क्यों भाई? ठीक, तो यूँ कैसा माहौल है, सेठ की क्या पॉलिसी है, इदारे के क्या उसूल ज़वाबित हैं, उसको सामने रख कर ही कोई जवाब दिया जा ठीक सकता है, है। उस इदारे का जो उर्फ़ व आदत होगा उसके मुताबिक फिर जवाब दिया। उर्फ़ व आदत और पॉलिसी। ठीक, 2 कॉल एक साथ हमें दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब से अर्ज ये है कि एक किसान का उशर बनता है और वो कहता है कि आप, मैं उशर के मद में गंदम या रकम नहीं देता, आप लोगों को जिस चीज की जरूरत है, मसलन कूलर, पंखा, जनरेटर या किसी और चीज की जरूरत है, तो वो मैं लेकर उशर के मद में देता हूँ, क्या उसका वो चीज लेकर उशर के मद में देना दुरुस्त है? ठीक है जी, जवाब देते हैं, एक और कॉल इसके साथ ही दे दें। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा सदीकी है, मैं कामोगी से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि माँ बाप या भाई पैसे देते हैं, ना वो चीज लेके बंदा वापिस आता है तो उसमें से कुछ पैसे बच जाते हैं, वो घर वालों को पता होता है या नहीं पता होता है, लेकिन वो बंदा अपने पास पैसे रख लेता है, तो क्या ये पैसे पास रखना है? ठीक है जी, माँ बाप देते हैं, घर वाले देते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कुछ मंगाते हैं छोटे बच्चों से, घर वालों से, छोटों से घर के, तो उनके जो रकम आपकी नहीं है वो तो ज़ाहिर बात है वो वापस करनी है। ठीक है, माँ बाप हैं जब भी वापस करनी है, ठीक। बहन भाई हैं जब भी वापस करनी है। ठीक, हाँ, माँ बाप से अगर ले लें तो एक अलग बात है। मतलब लेकिन घरों में ऐसा होता है ना, जैसे कोई छोटा भाई है तो उमूमन काम काज इस टाइप के वो करता है, छोटे मोटे सौदा सर्फ लाना। अब 100 रुपये दिए कि जी 100 रुपये दिए हैं, और उसको आइडिया है घर वालों को कि जी हमने जो सामान बताई 80-90 रुपये के लगभग आएगा, अब 10-12-13 रुपये बचे, तो वो जो घर के छोटे होते हैं वो रख लें अगर, तो इसको फिर रियायत मिलेगी या जब भी देना पड़ेंगे और फिर इजाज़त से लेना पड़ेंगे? अच्छा, घर वालों को भी पता होता है मसले के अंदर सिर्फ यस और नो नहीं है। ठीक है, और जो 15 या 20 रुपए हैं, हर घर के अंदर मुख्तलिफ मयारात हैं। ठीक है, किसी की जो है ना वो सब्ज़ी 15 रुपए की आती है, ठीक है, और किसी के बच्चे जो है वो 115 रुपए की चॉकलेट खाते हैं। ठीक है,
تو یوں گھر کے اعتبار سے بھی مختلف صورتیں بنیں گی. تو اب اس میں یہ ہے کہ جہاں گھر والوں کی رضامندی ہے اور وہ مانگتے نہیں ہیں اور انہوں نے کہا ہوا ہے ٹھیک ہے رکھ لیا کرو، تو وہاں تو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ واپس کر دیا کرے. مروت کا بھی یہ تقاضا ہے. ٹھیک. وہ اخلاقی تربیت بھی بچوں کی اگر دیکھیں اخلاقی تو اس تربیت میں بھی ہے. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں کوئی اور مہمان آ گیا، ٹھیک آپ اس کے ساتھ بھی آپ یہ کریں گے ٹھیک. تو وہ بہت معیوب تصور کرے گا اور وہ بڑا ہی عجیب تصور کرے گا. جی بالکل. تو بچے کی تربیت کا یہ انداز ہونا چاہیے ویسے بچ گئے تو وہ آ کے دے ایک مرتبہ، ٹھیک. پھر سامنے والے کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے. صحیح. اگر کال ہے تو دے دیجیے ہمیں. ارشد محمود فرام اسپین. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو زیور ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہ ہم بیٹیوں کے نام بچپن میں ہی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں بیٹی کا زیور ہے، کیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ زیور جو گھر میں ہوتا ہے سونا چاندی وغیرہ اس کو طے کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس بیٹی کا ہے یہ اس بیٹی کا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کچا سونا خرید کے رکھتے ہیں، خالص سونا خرید کے رکھتے ہیں مختلف کنڈیشنز میں. 10 تولے 20 تولے کے اس کے بسکٹس ٹائپ کے پیس آتے ہیں وہ خرید کے رکھتے ہیں. تو اب یہ 10 تولے ایک بیٹی کا ہے، یہ 10 تولے ایک بیٹی کا ہے، یہ 10 تولے ایک بیٹی کا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ باپ نے نابالغ بچے کے لیے جی خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو جی کوئی چیز خریدی، ٹھیک کہ یہ میں فلاں نابالغ کے لیے خریدتا ہوں، ٹھیک یا کہہ دیا کہ یہ چیز فلاں نابالغ بچے کی ہے یعنی ٹھیک اولاد کی ہے. ٹھیک باپ چونکہ ولی ہے ٹھیک ہے. تو ولی جو ہے نابالغ کا جو ولی ہے جی اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے ہبہ ہونے کے لیے، ٹھیک. گفٹ ہونے کے لیے. ولی سے مراد ہے سرپرست گارڈین؟ نہیں، نہیں. سرپرست ایک لفظ عام ہے. ٹھیک ہے معاشرے میں بہت سارے افراد گارڈین سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ولی کی اصطلاح پر پورے نہیں اترتے. ٹھیک. تو خیر یہ مسئلہ باپ کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں جی. کہ باپ ولی ہے، ولی کون ہو سکتے ہیں اور کون نہیں، یہ جدا گانا بحث ہے. ٹھیک تو باپ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں کی ہے، جی یہ الفاظ ہبہ ہیں، ٹھیک اور ان الفاظ ہبہ سے ہبہ ہو جائے گا. اب ہبہ کے اندر ایک بنیادی شرط ہے قبضہ ہونا. ٹھیک تو وہ چیز آلریڈی باپ کے قبضے میں موجود ہے، ٹھیک. قبضہ تام ہوا ہوا ہے. قبضہ بھی ہو گیا. ٹھیک تو یوں وہ چیز اب بچے کی ہو جائے گی اگر نابالغ کے نام کیا ہے تو. ٹھیک ہے بالغ بچہ ہے تو کہہ دینے سے نام نہیں ہوگی. ٹھیک. جیسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی یہ گھر فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ الفاظ ہبہ تو ہیں لیکن الفاظ ہبہ ہونے کے باوجود چونکہ قبضہ نہیں دیا، ٹھیک ہے والدین اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس لیے وہ اولاد کی نہیں ہو جاتی. صحیح. لیکن نابالغ کے لیے جب یہ الفاظ کہے ہیں اور قبضہ بھی ہے والدے کے پاس جی اور ہبہ کی تمام شاہد پائی گئیں، ٹھیک ہے تو اب یہ نابالغ کی ہو جائیں گی. اب ان کا اصل سوال صحیح زکوٰۃ. زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. جی. تو جو مال نابالغ کا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. نابالغ کے پاس جتنا ہی مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں اس پر ہوگی. زکوٰۃ ٹھیک تعین کریں گے کہ کیا چیز نابالغ کی ملک ہے اور کیا چیز ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب اس مال پر نابالغ کے احکام چلیں گے صحیح. اور جو بھی احتیاطیں ہیں جو بھی احکام ہیں نابالغ کے مال کے اس کے مطابق اس مال کو ڈیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی اور پھر جو دیگر احکام ہوں گے ان کی بھی رعایت کرنا پڑے گی. وہ احکام زیادہ احتیاط طلب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب اگر یہ بیٹیاں جو ہیں، بیٹیاں یا بیٹے جو بھی اولاد ہے یہ بالغ ہے تو پھر زکوٰۃ ان کی طرف منتقل ہو جائے گی. ہاں جب بالغ ہے تو ظاہر بات ہے زکوٰۃ پھر وہ دیں گے. ٹھیک. تو کالز اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ کی. شاہد میرا نام ہے، شاہدرہ سے بات کر رہا ہوں، لاہور. سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں ٹارگٹ ملتا ہے تو وہ ہم جاتے ہیں ایریا میں تو جا کے اپنا 1 گھنٹے میں وہ ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے میں. اس کے بعد ہم گھر پہنچ جائیں کریں یا 8 گھنٹے ڈیوٹی مکمل کر کے ہی واپس آئیں؟ ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا.
میں مسعود اتاری بنگلہ دیش چاٹگام سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جس کے پاس بہت سارے رقم ہے، پیسہ ہے، وہ بینک میں وہ پیسہ امانت رکھتے ہیں، تو اس میں ہر ماہ اس کے موبائل میں یہ SMS شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا انٹرسٹ جمع ہوا ہے. تو انٹرسٹ اپنے جیب سے یہ غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیتے ہیں، تو اس کے یہ دے دینے سے بینک میں جو انٹرسٹ جمع ہوا ہے وہ ان کے لیے لینا کیا جائز و حلال ہو جائے گا؟ یہ اپنا ذاتی رقم اصل رقم میں شمار ہو جائے گا؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں. مختلف گھنٹے 2 گھنٹے میں ٹارگیٹ ان کا اچیو کر لیتے ہیں یہ، اور پھر 8 یا 9 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے ٹوٹل، تو یہ پورا کریں گے کیا کریں گے؟ ڈیوٹی اور ملازمت کا ایک اپنا فلسفہ ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ جتنے وقت کا آپ سے معاہدہ کیا گیا ہے آپ اس وقت کے اندر تسلیم نفس کریں گے. تسلیم نفس یعنی خود کو سپرد کر دیں گے کہ جس طرح کا آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کام طے پایا ہے جی وہ کام لیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب کام نہیں ہے یا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ وقت پورا دینا شرعاً واجب ہے. ٹھیک. یعنی چھٹی لے کر جانی ہے تو ٹھیک ہے چلا جائیں، ٹھیک، چھٹی لگائیں، ٹھیک، لیکن پوری تنخواہ لینی ہے تو پورا وقت دینا پڑے گا. ٹھیک. یہ نہیں کریں گے کہ جی وقت میرا 2 گھنٹے میں ہو گیا تھا، کام 2 گھنٹے میں نمٹا کیونکہ لیا یہاں کام کا اجارہ نہیں ہے، یہاں ہے. وقت کا اجارہ ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت آپ سے خرید کر، ایک وقت آپ سے لے کر پھر آپ کو کام سپرد کیا گیا ہے. جی. تو اب کام پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، وقت پر ڈیپینڈ کرنا ہے. ٹھیک. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک شخص وقت پورا دیتا ہے، کام وہ پورا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ بھی غلطی پر ہے. صحیح. جتنا کام کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری ہے اتنا ہی کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وقت کا اجارہ تو ٹھیک ہے اب کام کریں یا نہ کریں. ٹھیک. ایسا نہیں ہے. ٹائم پاس بھی نہیں کرنا. اچار ڈالنے کے لیے تھوڑی بلوایا ہے. ٹھیک. کام کرنے کے لیے بلوایا ہے نا. ٹھیک. تو کام کیا جائے گا اتنا کام جتنا کہ عرف کے اندر ایک معتدل رفتار سے کام کیا جاتا ہے. ٹھیک. اتنا کام کیا جائے گا. ٹھیک. سو اگلی کال لیں. چاٹگام سے ایک سوال جی. تھا. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں 2 باتیں کی ہیں. ایک تو کہا کہ امانتاً رکھوا ہے. سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اگر پیسے کی حفاظت مقصود ہے ٹھیک ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو کھلوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سودی اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے. صحیح. اور کوئی یہ تصور کرے کہ ٹھیک ہے میں کھلوا لوں گا اور پھر جو اس پر سود آئے گا اس کو بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دے دوں گا، تو وہ یہ نیت سودی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائز ہونے کا سامان نہیں بن سکتی. صحیح. بلکہ وہ تو ایک چھٹکارا پانے کی صورت ہے. ٹھیک. کسی نے کھلوا لیا، غلطی ہو گئی، اب اس کو ختم کروانا لازم ہے. ٹھیک. اب اگر کچھ اضافہ ملتا ہے تو اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ پر خرچ ہوگا. ٹھیک. 2 کالز اور دے دیجیے گا. ہماری شاپ پر ایک کسٹمر آتا ہے، وہ چیز خریدتا ہے اوریجنل قیمت پہ، لیکن وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں بل زیادہ کا بنا کے دو ہمیں. تو ایسا کیا اس کے لیے جو بل بناتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کال دیجیے گا. جو ہمارا ٹھیکیدار ہے نا وہ ہم سے 2 گھنٹے زیادہ کام کراتا ہے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جی. گناہ اور بدی کے کام پر معاونت نہ کرو. ٹھیک. جو آپ سے بل بنوا رہا ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ ٹھیک. اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹ سے جا کر خیانت کرے گا. ٹھیک. کچھ پیسہ اپنے جیب میں رکھ لے گا اور شو یہ کرے گا میں نے مال مہنگا خریدا ہے. ٹھیک. اور اس تمام چیز کا جو محرک بنے گا، یا محرک نہ کہیں اعلی کار بنے گا، وہ یہ دکاندار بنے گا. ٹھیک. تو دکاندار بھی گناہ گار ہے. ٹھیک. اس کو ایسا بل بنانا جائز نہیں ہوگا. تو ایک دکاندار سے بات ہوئی اس حوالے سے، تو
ان کا کہنا یہ کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طریقے کی کوئی سلسلہ ہو کہ جتنے کی چیز بیچی ہے اس سے زیادہ کا بل بنائے، لیکن پرابلم یہ آتی ہے ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمپٹیشن سخت ہے، اب وہ کہیں اور سے جا کے لے لے گا چیز، کہیں اور دوسرا دکاندار اسے بنا کے دے دے گا، تو ان کی بھی کچھ. اب وہ دکاندار جو ہر سال عمرے پر جاتے ہیں فیملی سمیت لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اتنا نفع کم ہو جائے گا اس کو. وہ جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں اس کے بجائے چھوٹی گاڑی ہو جائے گی. ٹھیک. جو مطلب اچھا کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سادہ کھانا کھا لیں گے. ٹھیک. تو کمپرومائز آپ وہاں کر رہے ہیں ٹھیک گناہ کے ساتھ. ٹھیک. اور گناہ بھی ایسا کہ سیٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس گاہک کو چھوڑ کر جو نقصان ہو رہا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. تو اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید نے وہ دعوت دی ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو اب یہ ہے کہ سمجھوتا وہاں نہیں یہاں کرنا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال تھا کہ ٹھیکیدار 2 گھنٹے زیادہ کام کرواتا ہے، اب اس کا کیا؟ اگر تو وہ معاوضہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اور صورت بنے گی. صحیح. اور مطلب فیکٹری میں ہوتا ہے اور ٹائم لگتے ہیں اور ٹھیک پہلے سے معاہدے میں شامل ہوتا ہے ٹھیک کہ کام نکل آیا تو آپ رکیں گے اور کام نمٹا کر جائیں گے. اس کا معاوضہ اوور ٹائم کا تو معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے. جی. اور بعض لوگ تو رسیہ ہوتے ہیں اوور ٹائم کے، مطلب ظاہر بات ہے جو اوور ٹائم سے پیسے ملتے ہیں اس سے ان کا بیلنس برقرار رہتا ہے جی. اور وہ مناسب طریقے سے گھر چلا لیتے ہیں. تو وہ تو ایک جدا گانا صورت ہے. ٹھیک. اگر واقعتاً وہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے جتنے کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا معاوضہ کام لیتا ہے تو اس کا ایسا کام لینا تو جائز نہیں ہے. ٹھیک. ظلم ہے اور حق تلفی ہے. اور مفتی صاحب یہ سوال میرا خیال ہے ٹھیکیدار کرتا تو زیادہ بہتر تھا کہ اسے پوچھنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا ہوں تو کیا حکم ہے. ٹھیکیدار کو اگر تو وہ ظالم ہے جی دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اسے توفیق ملے. آمین. ورنہ تو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا. مطلب لوگ اغوا کر لیتے ہیں، ٹھیک، بیگار پر لگا دیتے ہیں، ٹھیک، پتھر توڑواتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے کام کرواتے ہیں. وہ بھی تو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا. جی جی. کیا اوور ٹائم اور کیا ملازمت اور کیا تنخواہ. تو یوں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظلم سے بچائے. آمین. سلسلے میں 2 کالز اور شامل کرتے ہیں آپ کی. ہماری شاپ فانوس کی ہے، اس میں کسٹمر آتے ہیں، ہم اس کو چیز وہی اس کو صاف صف کر کے وہ ہم سیل کر دیتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یہ فلانی چیز ہے، یہ یہاں سے آئی ہے، اور اس کو وہی پرانی چیز کئی دفعہ ہم اس کو صاف کر کے لائٹ کو صاف کر کے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں. تو آیا کیا جھوٹ بولنے سے یا وہی دھوکہ دے کے ہم چیز دے دیتے ہیں تو کیا ہماری پوری روزی حرام ہو جائے گی؟ ایک اور کال دے دیجیے گا. محمد ساجد بات کر رہا ہوں لودران شہر سے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کام کرتا ہوں، مٹھائی کا دکان ہے میری، میں مال منگوا کے بیچتا ہوں. میرے پاس سیل مین ہے، 50 کی یعنی کہ ایک چیز لیتا ہوں تو آگے 55 کی بیچتا ہوں. تو یہی پوچھنا تھا کہ یہ رزق کی حلال ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب دیتا ہوں. مجھ سے پہلا سوال جو تھا، تو اب کوئی شخص جو ہے وہ پرانے چیز کو نئی کر کے بیچے، تو مثال کے طور پر پرانی چیز بکتی 2000 کی اور نئی بکتی 8000 کی، جی، تو اب جو بیچ کا ڈفرینس ہے یہ مال حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے 6000 روپے کا جو ٹاپ رکھا ہے جی، یہ مال حرام ہے. تو ہاں اگر اس نے کوئی چیز سالڈ طریقے سے بیچی ہے، بالکل صاف ستھرے طریقے سے، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس کی آمدنی حلال ہے. ٹھیک. جہاں جیسا سودا ویسا حکم. ٹھیک. لیکن گناہ تو ہے نا. جی. ایک گناہ اس سے بھی تو بچنا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا. اگر آپ ایک شخص کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں پورے مہینے میں، جی، تب بھی تو
کیا آپ کے اندر اتنی سخت ہے کہ بروز قیامت اس کو جواب دے سکیں؟ وہ صاحب حق بروز قیامت اپنا حق طلب کرے گا، ٹھیک، پھر کس طرح اس کا حق دینا جو ہے وہ ممکن ہوگا؟ ٹھیک. تو اس لیے یہ نہ تصور رکھیں کہ ہم بعض چیزوں میں ایسا کرتے ہیں باقی صحیح کام کرتے ہیں. ٹھیک. وہ بعض چیزوں میں غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی سے بھی بچنا ضروری ہے. ٹھیک. مٹھائی کا کام ہے جی، تو مٹھائی کا کام ہے، صاف ستھرا اگر کام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ خود بنائیں یا کسی سے لا کر بیچیں. ٹھیک. تو کیونکہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے برانڈ، جی، وہ سارا مال خود تھوڑی بناتے ہیں. جی، انہوں نے نیمبو کا ٹھیکہ ایک کو دیا ہوا ہے تو جناب سموسوں کا ٹھیکہ ایک کو دیا ہوا ہے تو جناب فلاں کا ایک کو دیا ہوا ہے، تو وہ بھی تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ آئٹم خود بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کسی اور سے خرید کر لے کر آتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں اپنا مطلب نفع رکھ کر. یہی تو تجارت ہے. ٹھیک. دال چاول کے اندر یہی ہوتا ہے نا. جی. تو مٹھائی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میرا سوال یہ کہ ریڈی لگا رہا ہوں، کس ٹائم فروٹ یا سبزی بیچتا ہوں. اب میں نے کسٹمر کے سامنے چیز رکھی ہے، دکان پہ وہ چیز 20 روپے کلو بک رہی ہے، لیکن میں 10 روپے بیچ رہا ہوں. میں نے منڈی سے بھی سستی لی ہے لیکن وہ کوالٹی پہ بھی ہلکی ہے، لیکن کسٹمر کو دکھا کے بتا کے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں. آیا اس میں تو پھر مسئلہ کوئی نہیں؟ ریڈی پہ فروٹ بیچتے ہیں، یہ جو چیز دکان پہ 20 کی ہوتی ہے وہ 10 کی بیچتے ہیں، اور کوالٹی میں بھی ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے، لیکن کسٹمر کو دکھا دیتے ہیں، کسٹمر کے سامنے ہی بیچتے ہیں. تو آیا جائز ہے؟ ناجائز؟ 20 کی ہوتی ہے وہ 10 کی بیچتے ہیں. 20 کی دکان پہ ملتی ہے، یہ کیونکہ ریڈی لگاتے ہیں، ٹھیلا لگاتے ہیں، تو اس پہ یہ 10 کی دیتے ہیں. لیکن کوالٹی میں بھی انڈرسٹوڈلی ڈفرینس ہوتا ہے، اور وہ کسٹمر کو یہ بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں. ہاں، اگر یہ مبالغہ رائے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور سبزی تو سامنے ہوتی ہے بعض اوقات. جی. یہ الگ بات ہے کہ دکاندار کی ٹیکنکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. ٹھیک. تو سامنے ہے، اس کو کچھ چھانٹے کا اختیار ہے یا چھانٹے کا اختیار نہیں ہے، اس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں ملی جلی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک. تو دھوکے کا کوئی پہلو نہیں ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.